نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد ماہ شوال میں 6 نفلی روزے رکھے تو اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان روزوں کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے تو ہم یہ روزے بھی ضرور رکھیں۔ ان روزوں کے حوالے سے کچھ سوالات لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، جسے کلیئر کرنے کے مقصد سے ہی اسی نیت کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ یہ نفلی روزے ہیں، اور نفلی روزوں کا حکم جو ہے وہ مستحب کا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی رکھے گا تو وہ ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر نہیں رکھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ اس حوالے سے کہ اگر کوئی ان روزوں کو لگاتار رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یا ان روزوں کو الگ الگ رکھا جائے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ان روزوں کو الگ الگ رکھا جائے، اور اگر کوئی ساتھ بھی رکھ لیتا ہے تو بھی رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد مزید اس حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان روزوں کو رکھ رہا ہے تو کیا انہی روزوں میں رمضان المبارک کے قضا روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے؟ تو جس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ رمضان مبارک کے جو فرض روزے ہیں، قضا روزے ہیں، ان کی جب نیت کی جائے گی تو ان میں فرض روزوں کی قضا کی نیت کی جائے گی، اور یہ روزے نفلی روزے ہیں، لہٰذا ایک ہی روزے میں دو نیتیں نہیں کی جا سکتی، دونوں کا الگ الگ حکم ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کے کم روزے ہیں، قضا ہو گئے ہیں کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو وہ پہلے اپنے قضا روزوں کی نیت کرے، قضا روزے اپنے پورے کرے، اس کے بعد پھر یہ 6 نفلی روزے شوال کے الگ سے رکھے۔ اور اگر کوئی شوال کے روزے پہلے رکھ لیتا ہے، 6 روزے نفلی روزے، اور بعد میں وہ اپنے رمضان کے روزوں کی قضا کرتا ہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ شوال کے ان 6 روزوں کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ان 6 روزوں کو رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ۔